بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1988 اور 89 میں پاکستان اور کابل کے درمیان ایئر آپریشنز بہت کم تھا۔ شاذ و نادر ہی کوئی فلائٹ کابل ایئرپورٹ سے پشاور یا اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے آپریٹ کرتی تھی۔ ان دنوں میں لاہور فلائٹ انفارمیشن سینٹر میں ڈیوٹی کر رہا تھا۔ لاہور میں شاید کوئی کانفرنس تھی اور بہت سے ملکوں کے سربراہان لاہور آ رہے تھے۔ میں اپنی صبح کی ڈیوٹی پر فلائٹ انفارمیشن سینٹر میں پہنچ چکا تھا۔ ہمیں ایئر ڈیفنس کی طرف سے پوچھا گیا کہ کیا ہمارے پاس افغانستان کی طرف سے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے والی کسی فلائٹ کی کوئی تفصیلات ہیں۔ اس پر ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک ہوائی جہاز پشاور کے مغرب سے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا ہے اور وہ اب لاہور کی طرف پرواز کر رہا ہے۔ کچھ دیر بعد فلائٹ انفارمیشن سینٹر کے وائرلیس پر ایک آواز گونجی۔ زبان فارسی تھی اور کچھ الفاظ پشتو کے بھی تھے۔ بس اتنا سمجھ میں آ رہا تھا، میدان میدان اور لاہور لاہور۔ لاہور ایئرپورٹ پر اس وقت ریڈار نہیں تھا۔ ہمیں ایئر ڈیفنس کی طرف سے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ہوائی جہاز اوور ہیڈ لاہور پہنچ چکا ہے۔ لاہور میں ان دنوں کوئی خاص ایئر ٹریفک نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال ٹاور کنٹرولر نے اس ہوائی جہاز کی لاہور میں ممکنہ لینڈنگ کے پیش نظر رن وے خالی رکھا تھا اور کنٹرول ٹاور سے باہر کھڑے ہو کر لاہور کے اوپر اس ہوائی جہاز کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر لاہور ٹاور کنٹرولر کو یہ ہوائی جہاز نظر آ گیا۔ یہ ہوائی جہاز لاہور ایئرپورٹ کے اوپر چکر لگانے کے بعد لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ یہ میڈیم سائز کا سول جہاز تھا۔ ہم نے رن وے سے باہر نکلنے والے راستے پر اپنی فالو می گاڑی پہلے سے کھڑی کر رکھی تھی۔ جب ہوائی جہاز کا دروازہ کھلا تو اس میں سے اس وقت کے افغان حکومت کے ہیڈ باہر آئے۔ دوڑیں لگ گئیں کیونکہ یہ تو وی وی آئی پی موومنٹ تھی اور اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی اور انہیں ریسیو کرنے بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ کابل ایئرپورٹ اور وہاں سے آپریٹ کرنے والی فلائٹس کا بس یہی حال تھا ان دنوں میں۔ 80 کی دہائی میں کابل ایئرپورٹ پر سوویت یونین کا غلبہ تھا۔ کابل ایئرپورٹ ان کا مین ہب تھا۔ یہ ایئرپورٹ سوویت ملٹری کے استعمال کے لیے اپ گریڈ کیا گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر سوویت جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹرز کے علاوہ بڑے سائز کے ٹرانسپورٹ ہوائی جہاز جیسے کہ IL-76، IL-86، AN-12 وغیرہ اکثر دکھائی دیتے تھے۔ 1989 میں سوویت یونین کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد ایئرپورٹ بہت بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اب کابل ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ کبھی کبھار کوئی چارٹرڈ فلائٹ وہ بھی اپنے رسک پر وہاں آپریٹ کرتی تھی۔ 90 کی دہائی میں جب دنیا میں انٹرنیشنل فلائٹس کی تعداد بڑھنے لگی تو بہت زیادہ ڈیمانڈ آئی کہ افغانستان کے اوپر سے گزرتے ہوئے پاکستان اور انڈیا کی طرف جانے والا روٹ کھول دیا جائے، کیونکہ یہ مغربی ممالک کی طرف سے مشرق کی طرف جانے والی فلائٹس کے لیے مختصر ترین ہوائی راستہ تھا۔ ایئر لائنز کو یہ روٹ بہت سوٹ کرتا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر ایئر ٹریفک کنٹرول میں میجر اپ گریڈیشن ہوئی، ایریا کنٹرول سینٹر بنایا گیا اور ریڈار بھی لگا دیا گیا۔ اب دہلی، لاہور، جھنگ، ہنگو اور پھر 3 مختلف پوائنٹ سے افغانستان میں داخل ہونے والے ایئر روٹس انٹرنیشنل ٹریفک کے لیے پسندیدہ روٹس بن گئے۔ اسی دوران امریکہ اور اتحادی ملکوں نے کابل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس دور میں کابل ایئرپورٹ پر بہت ترقی دیکھنے میں آئی اور اب کابل ایئرپورٹ ایک مصروف انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن چکا تھا۔ پہلے تو کابل ایئرپورٹ پر امریکی ملٹری اور افغان ایئر ٹریفک کنٹرول نے ٹرانزٹ ہوائی جہازوں کو ایئر ٹریفک کنٹرول سروسز مہیا کیں۔ اس کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرول سروس مہیا کرنے والی ایک یورپی کمپنی نے یہاں پر ایئر ٹریفک کنٹرول کا سیٹ اپ بنایا۔ لاہور میں ہمارا کابل ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ ہاٹ لائن پر رابطہ ہوتا تھا۔ کابل کی طرف سے افغانی کنٹرولرز ہی لائن اٹینڈ کرتے تھے اور آنے جانے والے ہوائی جہازوں کی تفصیلات ہمارے ساتھ ایکسچینج کرتے تھے۔ ہم تو اپنی طرف سے جانے والی فلائٹس کی تفصیلات تقریباً 35-40 منٹ پہلے ہی انہیں دے دیتے تھے، لیکن ادھر سے یہ تفصیلات ہمیں ان کی مرضی کے مطابق ملتی تھیں اور وہ ان فلائٹس کے پاکستان میں داخل ہونے سے 10-15 منٹ پہلے ہی ہمیں ایک ساتھ 10-12 ہوائی جہازوں کی تفصیلات لکھوا دیتے۔ کنٹرولر کا لہجہ بہت دلچسپ ہوتا تھا اور بڑا ڈرا دینے والا ہوتا تھا۔ مائی فرینڈ لاہور، کاپی 12 ایسٹیمیٹس۔ اب یہ ایسٹیمیٹس لینے کے بعد ہم اپنے کولیگ اسسٹنٹ کو دیتے تھے۔ وہ انہیں پہلے سسٹم میں 1 بائی 1 فیڈ کرتے اور پھر جو فلائٹ سٹرپس پرنٹ ہوتی انہیں ہولڈرز میں لگا کر ہمارے سامنے رکھ دیتے۔ اب یہ ایک ساتھ
اتنی ساری فلائٹ سٹرپس جب تک ہم اپنے سامنے بورڈ پر لگاتے، ہوائی جہاز پہلے ہی ریڈار کنٹرولر کی فریکوینسی پر کال کرنا شروع کر چکے ہوتے تھے۔ چنانچہ ہم کابل میں موجود امریکی کنٹرولرز کو لائن پر لیتے اور انہیں کمپلینٹ کرتے۔ ویسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، کابل ایئر ٹریفک کنٹرولرز ہاٹ لائن اپنی مرضی سے ہی اٹینڈ کرتے تھے۔ چنانچہ ہم اکثر فلائٹس کی تفصیلات پاس نہ کر پاتے۔ میں جب ریڈار پر ڈیوٹی کرتا تھا تو میں نے ایک طریقہ کار نکالا۔ میں کابل کی طرف جانے والی فلائٹس کے پائلٹس کو ادھر انٹر ہونے سے 10 منٹ پہلے ہی کابل ایئر ٹریفک کنٹرول کو وائرلیس پر رابطہ کرنے کا کہہ دیتا اور انہیں ریکویسٹ کرتا کہ اپنی فلائٹ کی تفصیلات کابل کو پاس کر دیں اور انہیں یہ بھی بتا دیں کہ ہاٹ لائن پر رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ وائرلیس پر امریکن ایئر ٹریفک کنٹرولرز بیٹھے ہوتے تھے۔ امریکی ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو یہ بات بڑی چبھتی تھی، پھر وہ اپنے افغانی ساتھی کنٹرولر سے بات چیت کرتے اور معاملات ٹھیک کرتے۔ اس دور میں کابل ایئرپورٹ پر کافی فلائٹس آپریٹ ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ پھر ایک روز اچانک یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ امریکی فوج افغانستان چھوڑ رہی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر میں اس وقت ایئر ٹریفک کنٹرول کا ہیڈ تھا۔ ہم نے ایک بہت بڑا ایویکویشن کا ایئر آپریشن ہینڈل کیا اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر تو مناظر دیکھنے والے ہی تھے۔ امریکی فوج کے کابل ایئرپورٹ خالی کرتے ہی یہاں پر ایئر ٹریفک کنٹرول مہیا کرنے والی ایجنسی نے سیکیورٹی کی نازک صورتحال کے پیش نظر پیک اپ کر لیا اور آخری فلائٹس پکڑ کر افغانستان سے نکل گئے اور جاتے جاتے ہاٹ لائن پر آخری پیغام دے گئے، کابل ایریا کنٹرول سینٹر از کلوزڈ۔ اب ہمارے ڈیسک پر رکھی ہوئی کابل کی ہاٹ لائن خاموش تھی۔ انٹرنیشنل ٹریفک نے بھی اپنے روٹس بدل لیے اور کابل ایئر ٹریفک کنٹرول اور ایئرپورٹ تباہی اور بربادی کی تصویر بن گیا۔ چند ماہ کے بعد امید کی کرن نظر آئی۔ قطر اور ترکی کے تعاون سے کابل ایئرپورٹ کی بحالی کا کام شروع ہوا۔ دوبارہ ایئر ٹریفک کنٹرول آپریشنل ہو گیا اور محدود پیمانے پر ایئر ٹریفک کنٹرول سروسز مہیا کی جانے لگیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس بھی آہستہ آہستہ شروع ہو چکی ہیں۔ آج کے دن میں اس ایئرپورٹ کا منظر بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ دور پہاڑوں پر پڑی ہوئی برف کے مناظر ویڈیو میں دیکھ کر مجھے وہ دن یاد آ گئے جب ہمیں کابل ایئرپورٹ کی طرف سے انفارمیشن دی جاتی تھی، کابل ایئرپورٹ رن وے از کلوزڈ ڈیو سنو فال۔ کابل ایئرپورٹ برفباری کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ کابل 70 کی دہائی میں پاکستان سے یورپ اور خاص کر UK کے بائی روڈ جانے والے سیاحوں اور پاکستانیوں کا گیٹ وے تھا۔ ابھی بھی UK میں موجود بہت سے لوگ میری اس بات کو تسلیم کریں گے۔ راولپنڈی صدر سے پنڈی کلب کے سامنے ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان TDCP کے دفتر فلیش مین ہوٹل سے پنڈی ڈائریکٹ ٹو کابل بس سروس چلا کرتی تھی، جو ٹورسٹ میں بہت مقبول تھی۔ راولپنڈی سے کابل ڈائریکٹ بس کا سفر کرتے ہوئے پھر بائی روڈ ایران اور ترکی جاتے تھے۔ استنبول سے رومانوی اورینٹ ایکسپریس ٹرین پر براستہ یورپ ولایت کا سفر خوابناک لگتا ہوگا یقیناً۔ ولایت تک راستے میں آنے والے سارے ملکوں کے ویزے بارڈر پر ہی سٹیمپ ہو جاتے تھے۔ واہ کیا حسین یادیں ہیں۔ جناب مستنصر حسین تارڑ صاحب نے بھی اسی روٹ پر ولایت کا سفر کیا اور واپسی پر خوبصورت سفرنامہ نکلے تیری تلاش میں تحریر کیا، جسے میرے لیے سردیوں کی راتوں میں آتش دان کے سامنے بیٹھ کر پہلی دفعہ پڑھنے کا احساس شاید پہلی محبت کے احساسات سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ آج کابل ایئرپورٹ پر رونق بحال ہو چکی ہے۔ ایئرپورٹ کی خوبصورت عمارت اور آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی انٹرنیشنل فلائٹس ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں۔ کابل شہر میں اس آپریشنل سول ایئرپورٹ کی موجودگی حوصلہ افزا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔